آپ کے سوال دھڑا دھڑ، ہمارے جوابات پوچھیں۔ جو ڈسکا میں ہوا اس کا ساری عوام کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح ووٹ چور کیے، جو فارم 45 جو ملے تھے نون لیگ کو اس میں، اور جو بعد میں جو ووٹ آئے جو رات کو عملہ چوری کرنے کے بعد، تو وہ رزلٹ کیا آیا ساری عوام کو پتہ ہے ووٹ چوری ہوئے۔ لیکن اس میں جو ایک بات ہے جو میڈیا پر نہیں کی جا رہی، اور نہ ہی کوئی مطلب میڈیا کا کوئی اینکر اس بات کی آواز اٹھا رہا ہے، نہ ہی کوئی چینل اس بات کی آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ ووٹ چور آخر کون ہے۔ چوری تو آپ کی مل گئی، تو آپ کو ووٹ چور کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، وہ ووٹ چوری کس نے کی ہے۔ اصل سزا کا حقدار تو وہ ہے، الیکشن تو دوبارہ بھی ہو جائے گا، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ڈسکا الیکشن کا ووٹ چور کون ہے؟ طلعت صاحب، یہ وزیر اعظم نے اپنے نمائندے سے اپیل کی ہے ڈسکا والے سے کہ 23 پولنگ اسٹیشن کے لیے ری پول کی اپلیکیشن دیں، تو جس نے یہ ساری کارروائی کی ہے، جو ان کو اٹھا کے لے گیا فارم ہاؤس میں جا کے نتائج تبدیل کیے، تو یہ اس بات کے خلاف، اس حرکت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حکومت ہے یا مطلب کیا یہ چل رہا ہے سر؟ جی، ڈسکا کے اوپر میرے خیال میں ہم نے ایس ٹی ایچ میں جتنے تجزیے کیے ہیں اتنے کسی ایک ایشو کے اوپر تواتر سے تجزیے نہیں ہوئے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی قسم کا الیکشن ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ایک عام ضمنی الیکشن کو غیر معمولی الیکشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ نہ ہی یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر دھاندلی یا دھاندلا چلا ہے، پہلے بھی دھاندلی ہوئی ہے اور پہلے دھاندلے بھی ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی سلیکشن کے اندر ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر اس مرتبہ اس کے اوپر توجہ کیوں تھی؟ اس مرتبہ اس پر توجہ اس وجہ سے زیادہ تھی کہ اس حکومت کے ناک کے نیچے الیکشن ہو رہا تھا، جس نے اپنی سیاسی طور پر جو تحریک چلائی ہے وہ حلقے کھولنے کے حوالے سے چلوائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 4 حلقے کھول دیں، 4 حلقے کھول دیں، یعنی ایک ٹوٹا ہوا ریکارڈ پلیئر جو ہے نا، جس کے اندر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اس کے اندر سے جو گانے نکلتے ہیں تو ایک ہی گانا جو ہے نا، اس کا ایک ہی جملہ جو ہے بار بار بجتا رہتا ہے، حلقے کھولیں، حلقے کھولیں، حلقے کھولیں۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت جو شفافیت کا علم لے کے چلتی ہے، جو حلقے کھولنے کی بات کرتی ہے، جو لوگوں کے مینڈیٹ کی بات کرتی ہے، جو مافیاز کی بات کرتی ہے، اس کے نیچے جو ضمنی انتخابات ہوں گے وہ آئیڈیل کنڈیشنز کے اندر ہوں گے، اس کے اندر انتظامیہ بھی ٹھیک کام کر رہی ہوگی، اس کے اندر پولیس کے جو ممبران ہیں وہ بھی بندے کے پتروں کی طرح کام کر رہے ہوں گے۔ وہ اگر خود دھاندلی کے ذریعے جیت رہی ہوگی تو اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہوگی کہ وہ کہے جی کہ یہ جیت جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ بال ٹیمپرنگ کے ذریعے ہم نے کی تھی، ریگ مال کر کے، جس طرح سوئنگ کیا کرتے تھے نا، ریگ مال کر کے، پیچ لگا کے، اس طریقے سے ہم نے یہ دھاندلی جو ہے کے ذریعے وکٹری آ رہی ہے، ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو تمام توقعات یہ تھیں۔ جو زیادہ تجربہ کار تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال یہ تھا یہ توقعات جو ہیں یہ بالکل راکھ کا ڈھیر بن جائیں گی، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ صرف باتوں کے حوالے سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں امتحان ہوتا ہے آپ کی کون سی ویلیوز ہیں اور کس نظام کو لے کے آپ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ویلیوز ظاہر ہو گئی، دھاندلی کس نظام کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، 2 نمبر نظام۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ ایس ٹی ایچ کے اندر میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ میں نے کل تو یہ بھی کہا کہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے پٹیشن کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں، مجھے اس پہ حیرانی یہ ہے کہ وہ رک جاتی ہے آ کے کہ جی جو پولیس کے افسر ہیں مقامی ان کو تبدیل کیا جائے۔ اصل ایشو پولیس کے افسران کا نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ خاص قسم کا پولیس کا افسر وہاں پہ لگایا کس طریقے سے کیا، اس سے کام کیا کروانا تھا، اس کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہوگی نا جی، کہ ہم نے اس الیکشن کو نکالنا کس طرح۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے پیمانے پر نظام کام کر رہا ہو، جس نے عمران خان صاحب کے جو بیانیے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں، اس کو بالکل سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اب عمران خان صاحب ان الفاظ پر یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے اس بات سے قطع نظر، لیکن جو پبلک سٹینس ان کا سر کے اوپر کھڑا کر دیا اور عمران خان صاحب کو اس کا علم نہیں ہو، تو یہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا، اور نہ ہی اس نے نبھائی ہے بائی سینگ کہ جی ری پولنگ دوبارہ سارے حلقے میں ہو جائے۔ بھائی پہلے تو آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ قوم کا پیسہ، وسائل، درد سری، جو وقت کا ضیاع اور اتنی بڑی دن دہاڑے جو دھاندلی ہوئی ہے وہ کی کس نے، اور اگر وہ ایلیمنٹس آپ نیوٹرلائز نہیں کرتے ہیں تو اگلا انتخاب کیا ضمانت ہے آپ کے پاس کہ وہ صاف اور شفاف ہوگا۔ یعنی آپ نے بیماری کا تدارک کیا نہیں ہے، بندوں کو آپ نے پکڑا نہیں ہے، کلپریٹس کو آپ نے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا،
وہ آپ نے کیا نہیں ہے. سو ایوری تھنگ ریمینز دا سیم. ہر بندہ اسی جگہ پر موجود ہے, یا آگے پیچھے ہو گیا ہوگا, یا نظام جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور اسی کے نیچے آپ ایک اور انتخاب کروا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. صرف اس دھاندلی کی بات نہیں, جہاں پر بھی دھاندلی ہوئی, اگر تھرپارکر میں دھاندلی ہوئی ہے, بدین میں دھاندلی ہوئی ہے, تو یہ مذاق نہیں ہے. ہم کب تک اس قسم کی شرمندگیاں جو ہے برداشت کرتے رہیں گے؟ اور اوپر سے جا کے سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. اب یعنی دیکھیں تو صحیح, ایک طرف سے دعویٰ کر رہے تھے جی کہ آپ یہاں پر دوبارہ سے کروا لیں, پھر جب انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے, جو کہ میرے خیال میں آدھا انصاف بھی نہیں ہے, تو اس کو جا کے چیلنج کر دیا. تو بالکل آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس قسم کے واقعات ہونے تھے, براڈ شیٹ والے جیسے واقعات ہونے تھے, آٹا چینی والے واقعات ہونے تھے. یہ چیزیں اگر نہیں ہوتی تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جھوٹ کا کتنا بڑا انبار ہے جس کے اوپر لا کر قوم کو بٹھا دیا گیا. اب جھوٹ کا انبار آہستہ آہستہ اپنے وزن کے نیچے جو ہے وہ دھنس رہا ہے, اور عوام پریشان ہے کہ جی زمین ہل کیوں رہی ہے, یہ ہم نے تو کسی اور راستے پہ جانا تھا, ہم تو نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ واقعات نہیں ہوتے تو اگلے 10 سال آپ کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ آپ کے ساتھ اصل میں واردات ہوئی کیا ہے. السلام علیکم طلعت بھائی, سائم رزاق بات کر رہا ہوں آسٹن ٹیکساس سے. طلعت بھائی, جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. جو کل نیٹو نے اپنی پالیسی ریورس کر لی, ٹروپس جو ہیں وہ نہیں نکالیں گے امریکہ کی سربراہی کے اندر. ٹرمپ نے بہت زور لگایا کہ جو ہے یہ کسی طرح ڈیل ہو جائے, اور ڈیل پہ کام بھی ہو رہا تھا, پرزنر ایکسچینج ہو رہا تھا, لیکن جو ہے یہ اب ریورس ہو گئی ہے. ٹرمپ کو بہت لوگ برا کہتے تھے, لیکن انکلوڈنگ آپ, لیکن اس کی ایک چیز جو ہے وہ مجھے اس لحاظ سے بہتر لگی تھی کہ اس نے کم از کم کوئی جنگ شروع نہیں کی, اور نہ ہی اس نے کسی ایگزسٹنگ جنگ کے اوپر تیل چھڑکنے کی کوشش کی. لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اب اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ 2008 میں جب اوباما آیا تھا تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ بائیڈن ہی تھے, اور ان کی ناک کے نیچے پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہوئی تھی وہ سارے جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اب اس کا کیا ہوگا فال آؤٹ اس چیز کا؟ دیکھیں, کوئی لیڈر اچھا یا برا نہیں ہوتا. ہمیں ان کی پالیسیوں سے غرض ہے. ہمیں کیا لگے کہ جی جو بائیڈن آیا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے, کچھ اصول ہیں جن کے اوپر ہم قیادت کو پرکھتے ضرور ہیں, لیکن ان کا کوئی بہت بڑا اقوام کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا اگر پالیسیاں جو ہیں فیوریبل ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پر ایک بدخصلت قسم کا لیڈر تھا. اس کی شخصیت, اس کا پروفائل, اس کی حرکات و سکنات, تو صرف افغانستان کے حوالے سے ہمارے ایشوز نہیں تھے اس کے ساتھ, اس کا یہ طریقہ کار تھا. اور پھر ثابت بھی ہو گیا کہ اس کے اعمال اور شخصیت کا نتیجہ امریکہ کے لیے کیا نکلا. آج بھی لوگ سر پیٹتے ہیں کہ ہم نے کیسی بلا کو اپنے گلے میں ڈال دیا تھا, کتنی مشکل سے اس کو نکالا ہے, لیکن اس نے ڈیمیج کر دیا ہے کہ امریکہ کے اندر اپنے قسم کے جو ٹرمپس ہیں اس نے کونے کونے کے اندر پھیلا دیے ہیں. تو امریکہ فار اے لانگ ٹائم ٹو کم بیسیکلی ڈیوائڈڈ سوسائٹی رہے گا. ہماری صحت پر اس کا بنیادی طور پر اثر نہیں پڑتا اگر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ہمارے حوالے سے فیوریبل ہوں. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ افغانستان سے افواج وڈرا اس وجہ سے نہیں کروا رہا تھا کہ اس کو بہت زیادہ فکر ہے کہ جی وہاں پہ بہت بڑا کانفلکٹ ہوگا اور اس کے نتائج جو ہیں بڑے بھیانے نکلیں گے. اس کو خارجہ پالیسی کے فرنٹ کے اوپر ایک کامیابی کی ضرورت تھی. جو پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے اس کو وہ کامیابی دے دی ایک معاہدے کی صورت میں, یا اس کے اندر معاونت ہم نے کر دی, تو ہمارا امریکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل الو سیدھا ہو جائے گا اور ہم بالکل صحیح طریقے سے کام کریں گے. وہ معاہدہ نہیں ہو پایا. وہ تو خیر گیا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا. اس سے پہلے ٹرمپ صاحب کی چھٹی ہو گیا. بائیڈن جو ہے اس نے پالیسی ریویو جو ہے آرڈر کی ہوئی ہے. امریکہ افغانستان میں ٹرمپ کے نیچے بھی میں آپ کو بتا دوں, اگر جب فوجیں نکالتا تھا تو اس نے اپنے, جس کو ہم کہتے ہیں فٹ پرنٹ, اس نے اپنا فٹ پرنٹ رکھنا تھا افغانستان کے اندر. اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خبر ہو, عمومی طور پہ معلومات ایسی اویلیبل نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے افغانستان کے اندر صرف وہ جو ریگولر فوج ہے اس حوالے سے نہیں ہے. ان کے جو کانٹریکٹ بیسڈ لوگ ہیں جن کو مرسنریز کہتے ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے اندر موجود ہیں, جو آفیشیل کاؤنٹ جو ہے فوجیوں کا اس کے اندر نہیں آتے. تو جو بائیڈن ریویو کرے گا اس کا فال آؤٹ پاکستان کے لیے کیا ہوگا. دیکھیں, امریکہ نے یہاں سے جانا تو ہے ہی, ایشو صرف یہ ہے کہ انہوں نے 6 مہینے بعد جانا ہے یا 1.5 سال کے بعد جانا ہے. اور اگر وہ یہاں پہ سٹے کرتے ہیں تو اس دوران طالبان کے ساتھ ان کے حالات کیا بنتے ہیں. تمام کا تمام
جو برڈن ہے طالبان کو کنٹرول کرنے کا، یہ فال آؤٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بائیڈن کی پالیسی کا، انہوں نے پاکستان کے اوپر ڈالنا ہے. انہوں نے ہمیں کہنا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ آپ نے طالبان کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ہیں، اب طالبان اس معاہدے کی پاسداری ان کے الزام کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، وائلنس نیچے نہیں آ رہا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کے. تو ڈائریکٹ فال آؤٹ تو یہ ہے جی کہ آپ کو ڈو مور بار بار سننا پڑے گا امریکیوں سے. طلعت بھائی شاید بول رہا ہوں یو کے سے. میرا ایک آپ سے سوال ہے، اسٹیبلشمنٹ آئی ایم ایف اور جوڈیشری کی حفیظ شیخ کے پیچھے ہیں، ان سب کی طاقت حفیظ شیخ کے پاس ہے، تو جیسے پی ڈی ایم کا امیدوار یوسف رضا گیلانی کے کیسے جیت سکتے ہیں؟ جوڈیشری بھی اسٹرانگلی ہولڈ کر رہی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اور آئی ایم ایف نے جو ابھی قسط ریلیز کیا لون کی، تو اس سارا سب سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف اس کے پیچھے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یوسف رضا گیلانی جیت پائیں گے. جیتے گے تو کوئی کرشمہ ہوگا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سید طلعت حسین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو مد مقابل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خفیہ بیلڈنگ ہوتی ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب اپ سیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے. میں تو پہلے بھی آپ فیصل وابڈا کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. دیکھیں، جس کے طاقت والے پیر تگڑے ہیں نا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. وہ اپنا کالا دھن سفید کر لے، وہ سفید کو دوبارہ سا کالا کر لے، کالے کو دوبارہ سے سفید کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پراپرٹیز بنا لے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دنیا جہار کی بونگیاں مارتا پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ نعرے مارتا پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستان میں صفر ٹیکس دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ باہر جائے، وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اگر پیر صاحب نے آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا. حفیظ شیخ کے اوپر پیر صاحب نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پیر صاحب نے اس وجہ سے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ حفیظ شیخ کی غیر موجودگی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہم سے بات نہیں کرتے ہیں. ایک اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہیں جو بورو کیے ہوئے ہم نے، اور ایک حفیظ شیخ صاحب ہیں. اب ایک نیوکلیر ریاست کتنی مجبور ہوگی کہ بین الاقوامی اداروں کے کہنے کے اوپر وہ بندے تعینات کر رہے ہیں. ویسے حفیظ شیخ صاحب کا جو ریکارڈ پاکستان کے اندر کوئی آپ سے چھپا ہوا ہے، آصف علی زرداری صاحب، وہ حکومتیں جن کے بارے میں عمران خان اور جو مقتدر حلقے ان کے جو نمایاں سرکردہ لوگ ہیں، وہ گالم گلوچ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. ان کے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ صاحب تھے. تو حفیظ شیخ صاحب جو پہلے بٹھا بٹھانے میں مصروف تھے، اب بٹھا اٹھانے میں مصروف ہو گئے. جب اتنی ان کی کلیدی اہمیت ہے تو جناب وہ کیوں کر ہاریں گے؟ لیکن یوسف رضا گیلانی صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے، اس وجہ سے بھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں اندر سے نالاں ہیں پی ٹی آئی سے، اور عین ممکن ہے سبق سکھانے کے لیے وہ یا تو حفیظ شیخ صاحب کا جو کمبینیشن ہے اس کو ڈسٹرب کر دیں، یا اپنے کمبینیشن کو شفٹ کر دیں یوسف رضا گیلانی کی طرف. تو نیومیریکل گیم جو ہے اور جو طاقت کی گیم ہے حفیظ شیخ صاحب کے ظاہراً ہاتھ میں جاتی ہے. لیکن طاقت کی گیم اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور نیومیریکل گیم اس دن خفیہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے جو کہ سپریم کورٹ نے نہیں ہونے دینی، تو پانسا پلٹ بھی سکتا ہے. اور حفیظ شیخ صاحب یقیناً اس کو دیکھیں گے، وہ اپنے دوستوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ جی مینوں تو آپ نہیں پتہ میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا. تو انسرٹینٹی کافی ہے، کیونکہ ہر چیز تو آپ کنٹرول نہیں کرتے نا. تو دلچسپ مقابلہ ہوگا بہرحال. لیکن اگر آپ کو کسی جگہ پر لا کے ٹک مارک کرنا ہو تو ٹک مارک کیجیے گا، حفیظ شیخ نہیں جیتنا ہے، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سیدھا ہے. ٹی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان نے ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا. اسی دن نارتھ وزیرستان میں غالباً 4 خواتین کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا جو کہ کسی این جی او کے ساتھ مستلق تھیں اور وہاں رفاہی کام میں ہاتھ بٹا رہی تھیں. کسی صحافی نے ڈیورنگ دا پریس کانفرنس ان سے یہ سوال کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کیا یہ واقعہ وہاں پیش آیا ہے. علاوہ ازیں ہمارے کسی میڈیا اینکر نے اس خبر
पे रोशनी तक डालना भी मुनासिब नहीं, इवन के स्मॉल टेकर तक भी नहीं चला मेन मीडिया स्ट्रीम पे। तलत साहब, मैंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उसके पीछे उन्होंने एक पाकिस्तान का मैप लगा हुआ था और उसके ऊपर लोगो था एक कौम एक मंजिल। मुझे समझ नहीं आई कि एक कौम कौन सी, एक कौम के जो इतनी हिस्से और बुखरों में बटी हुई है, और क्या कहते हैं, और मंजिल हमारी कौन सी है। 70 साल इसमें हमने जब से आज़ादी हासिल की है, हमने कौन सी मंजिल या कौन सी जगह पर हम पहुँचे हैं, या कहाँ हम जाना चाहते हैं, या हम अपनी यंग जनरेशन को कौन सा टारगेट देते हैं कि आपने ये अचीव करना है या यहाँ पर हमने पहुँचना है। पिछले दिनों एहसान ये जो TTP का सरबराह था, इसके फरार होने की या भगाए जाने की जो ट्वीट आई है DGISPR की तरफ से, यानी उससे पहले उन्होंने एक पूरी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें रद्दुल फसाद पर कितने इंटेलिजेंस बेस्ड उन्होंने कहा कि जी हमने ये किया और हमने वो किया और हमने फलां किया और हमने फलां किया। लेकिन एक बंदा उनकी जो तहवील में था, जो इतना बड़ा APS का था और जिसने 100 से ज़्यादा पाकिस्तान में धमाके किए, वो भाग गया। मतलब बिल्कुल ही समझ से बाहर है ये सारी बातें। तो मैं इन चीज़ों को समझना चाहती हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन। जी हाँ, एक तो देखें, एक कौम जो है ना वो नारों से नहीं बनती होती, वो अमाल से बनती होती है, वो अक़दार से बनती होती है, वो वाक़यात से बनती होती है, वो पॉलिसियों से बनती होती है। हमारे यहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म का तसव्वुर प्रोपेगेंडा है। तसव्वुर प्रोपेगेंडा ये है कि अगर हम ये बातें करते रहें और अपने अमाल जो हैं वो बिल्कुल उसकी मुतज़ाद सिमत के अंदर रखें, तो बातें करने से अमाल की सिमत भी ठीक हो जाएगी और हम भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोपेगेंडा, एक स्लोगनेरिंग हम करते हैं, तमाम अक़वाम करते हैं, हम ही नहीं करते सिर्फ, लेकिन दूसरी अक़वाम जो करती हैं उसके साथ कोई अमाल भी अपने दुरुस्त कर लेते हैं, अपने काम भी दुरुस्त कर लेते हैं, निज़ाम को ठीक करने के ऊपर कोई तवज्जो भी देते हैं, जो इदारों के टकराव हुए हैं उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के अंदर उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो हमने नहीं करना, हमने नारे बनाते रहना। तो लिहाजा मेरे नज़दीक ये तराने और ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये मीनिंगलेस, क्योंकि इनका कोई सब्सटेंटिव असर होता नहीं है। अगर तरानों और नारों से कौमें जुड़ जाती तो फिर तारीख़ वो ना होती जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जहाँ पर अमाल जो हैं और अमाल से निकले हुए नताइज जो हैं वो ज़्यादा बावज़न होते हैं और नारे जो हैं धरे के धरे रह जाते हैं। अब आए टेररिज्म टूरिज़म की तरफ। देखें, मैंने इन एरियाज़ को बहुत तफसील से कवर किया हुआ। सिर्फ मैंने ही नहीं कवर किया हुआ, बहुत सारे और साहब हैं जिन्होंने कवर किया हुआ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं चूँकि आपसे मुखातब हूँ तो अपनी बात कर सकता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों के ज़रिए हमने इस एरिया को कवर किया हुआ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन एरियाज़ में जब तालिबान टेक ओवर कर रहे थे, जब वो FC के फोर्ट्रेसेस के ऊपर, किलों के ऊपर कब्ज़े कर रहे थे, तब मैं और मेरी टीम वहाँ पर मौजूद थी उनको फिल्म करते हुए। वो क्या कहानी है, वो किस तरीके से हम कहें, बाजौड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाजौड़ हो, मोमंद हो, खैबर हो, नॉर्थ वज़ीरिस्तान हो, साउथ वज़ीरिस्तान हो, यू नेम इट, कुरम एजेंसी हो, यू नेम इट, हमने इन इलाकों को देखा हुआ है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं उसका बन गया, रिपोर्टिंग करने से आप एक्सपर्ट नहीं बनते, लेकिन अगर आपने 8-10 साल रिपोर्टिंग वहाँ पे की हो तो एक सेंस डेवलप हो जाती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है। मैं आपको बता सकता हूँ कि साउथ वज़ीरिस्तान बहुत हद तक बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो महसूद जहाँ पर मौजूद है, दूसरे लोग मौजूद हैं, उन एरियाज़ के अंदर ट्रबल का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो एजेंसीज़ हैं, जो एक्स फाटा की एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर भी हालात वो नहीं है जो हमें बताए जाते हैं। जब हम ये तज्ज़िया करते हैं तो हमारी तवक्को ये होती है कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। जब बाजौड़ में हम कवरेज कर रहे थे और जब वो प्रोग्राम मैंने चलाया, तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो नॉन लोग भी हैं वैसे, तो मिलिट्री के एक जर्नैल थे और एक उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बाद में ब्रिगेडियर बन गए और मशहूर भी काफ़ी हुए। उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके प्रोग्राम से ये देखा कि वहाँ पे हालात क्या हैं और किस तरह पाकिस्तान के झंडे जो है उतार के तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं। और ये कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ। जो तज्ज़िया है वो तकलीफ दे तज्ज़िया होता है, लेकिन उससे सबक सीखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमने नहीं मानना तो फिर हमने नहीं मानना। और जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन वहाँ पे उन ख़वातीन का कत्ल हुआ, और उससे पहले जो है फ़ौजी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर शहीद हो रहे हैं, लोग अगवा हो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये टूरिज़म को प्रमोट करने वाला माहौल नहीं है। एहसान का जो आपने ज़िक्र किया, ये आपको
ماننا پڑے گا کہ DGI-SPR نے خود بات کی ہے. مطلب ان کو یہ بات اگر وہ نہ کرتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہونا تھا. یہ لوگ تو بھول بھال گئے تھے, آپ کا سوال بھی نہیں ہونا تھا, آپ کا سوال بھی ان کی اپنے ایڈمیشن کے اوپر ہے. تو اس حد تک ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات خود کی ہے. بات خود کرنے کے بعد یہ کہنے کے بعد کہ جی ہم لوگوں کو سزائیں بھی دے رہے ہیں, جو فنڈامنٹل سوال ہے جو آپ نے اٹھایا اس کا جواب نہیں ملتا. تو میرے خیال میں مزید تفصیل فراہم کرنی چاہیے تھی کہ وہ کون سے حالات ہیں جن حالات کے اندر جو ریاست نے خود جو مقدمہ بنایا ہوا, یہ عوام نے مقدمہ نہیں بنایا ہوا, ریاست نے خود مقدمہ اس کے خلاف بنایا ہوا, وہ کیسے چلا گیا, وہ کہاں پہ چلا گیا, اور اس کو کیسے پاکستان کے اندر رکھا ہوا تھا. یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آنے چاہیے. یہ کوئی بہت بڑے چبھتے ہوئے سوال نہیں. یہ آرڈنری جو پاکستانی شہری ہے, آرڈنری سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کم عقل ہے یا کمتر ہے. آرڈنری سے مراد یہ ہے کہ جو بہت ایکسپرٹ نہیں ہے ان ایریاز کا, یا پالیسی کے میکینکس کو سمجھتے نہیں ہے, وہ سوال اٹھا رہا ہے. تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ذہن میں کیا سوال آ رہے ہوں گے, تو ان کے جواب مہیا کرنے چاہیے. تو اگلی مرتبہ میں توقع کروں گا کہ DGI-SPR جو ہے یہ تمام سوال جو مختلف انداز سے پوچھے گے, اور یہ صرف 3 سوال کا ہم نے کولاج بنایا ہے, درجنوں سوال آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھجوا بھی سکتے ہیں اگر ان کو چاہیے وہ سوال, تو ان کا جواب دیں آپ کھڑے ہو کے جی کہ یہی اسپوکس پرسن کا مقصد ہوتا ہے نا جی. تو لیکن حالات وہاں پر جو بن رہے ہیں اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہے. طلعت بھائی کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا سر, میرا ایک سوال ہے کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے اس چیز کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج بھی نہیں ہے, مطلب کبھی ثابت نہیں ہوئی, اور کبھی میں نے اپنی زندگی میں ان کو کوئی مطلب ایسے کچھ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. تو یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مطلب یہودی ایجنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ اس پہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے. کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, فضل الرحمان صاحب سیاستدان ہیں, اور اگر آپ ان کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا ان سے آپ کی الفت ہے, تو ظاہر ہے آپ کو ان کے سیاسی طور پہ جو کمزوریاں ہیں وہ نہیں نظر آتی ہوں. نہ میں کسی کو جھوٹا کہتا ہوں, نہ میں کسی کو سچا کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ وہ پروفیشن کے اندر آپ نے نام بنایا تو ریکوائرمنٹ پوری کر کے بنایا ہوگا. تو اگر سیاست کے اندر داؤ پیچ چلتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیدھے بلے کے ساتھ کھیل کے تو یہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے. یہ تو ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں. ان کے خلاف کتنے مقدمے ہیں یا نہیں ہیں, آپ کو پھر تھوڑی سی اور PTI والوں کی بات بھی سننی ہوگی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ PTI کے جو لوگ ہیں یا الزامات ان کے اوپر لگتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. تو میں اس میں نہیں پڑھوں گا وہ درست ہے یا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پرسپیکٹو آپ کو لینے کے لیے مولانا صاحب کا PTI کی بات بھی سننی ہوگی. اب وہ یہودی ایجنٹ وغیرہ کی بات ہے, دیکھیے جی میں تو کنسسٹنٹلی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے, یہ جو لہجہ ہے جس کے اندر آپ کبھی کسی کو انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی کو یہود کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, پہلے امریکی ایجنٹ چلتا ہوتا تھا, اس سے پہلے رشین ایجنٹ چلتا ہوتا تھا, ایرانینز کے ایجنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, اسرائیلی کے ایجنٹس کی بات, مطلب پاکستان کے اندر کوئی ملک چھوڑا نہیں ہے جس کی ایجنٹی جو ہے ہم نے اپنے لوگوں سے نہ کروائی ہو. ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے لوگ پکڑے گئے ہیں جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے نا, ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, پھانسی گھاٹ بھی بھیجا گیا ان کو. لیکن عمومی طور پہ سیاسی نعرے میں اس سے بالکل جو ہے اتفاق نہیں کرتا. ویسے ہی اتفاق نہیں کرتا جس طرح آپ تذلیل کریں, آپ مولانا ڈیزل آپ ان کو کہتے ہیں, اور ان کی ہر بات کو آپ ٹھٹھے میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی سیاست کو آپ بلیٹل کرتے ہیں, آپ کسی کو چور کہہ دیتے ہیں, کسی کو ڈاکو کہہ دیتے ہیں, کسی کو لٹیرا کہہ دیتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے تالیاں بجواتے ہیں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے بارے میں جو عمومی شکوک و شبہات خاص طبقہ ہے فکر کے اندر موجود ہے وہ سوال کی صورت میں, الزام کی صورت میں سامنے آئیں گے. تو اگر آپ کسی کو ڈاکو اور چور کہیں گے تو آپ کو یہودیوں کا ایجنٹ کہیں گے, اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ جی جماعہ کے ساتھ انہوں نے شادی کی, ان کے بچے جو ہیں باہر پل رہے ہیں, مسلمان ہو گئیں. وہ ایک اور قصہ ہے, وہ جو ماحول ہے سارے کے سارا, جن کی اولاد اس ماحول کے اندر پل رہی ہو, ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. یہ اب JUI والوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا PTI کا پوائنٹ آف ویو بھی ذہن میں رکھیں.
تو جب آپ یہ حرکت کریں گے تو پھر آپ الزام سے بچ نہیں سکتے. جب آپ دوسروں کو کرپٹ کہیں گے تو دوسرے پھر آپ منہ بھر کے آپ کو جواب دیں گے. جب آپ شیر کی گالی دیں گے تو سوا شیر کی گالی واپس آئے گی, اور آج کل آپ کسی کا منہ نہیں روک سکتے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کبھی کبھار لوگ چپ کر جائیں گے خوف سے کہ کوئی بندوق ہے اور آپ طاقت کے اندر ہیں, لیکن جب موقع ملے گا پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. سو ڈونٹ سے کہ جی اب ہم چونکہ نہیں کر رہے لہٰذا اب ہم پر الزام کیوں لگ رہا ہے. جو پہلے کیا تھا وہ اس کا غصہ بھی تو نکلنا ہے نا, کہ نہیں نکلنا ہے. تو یہ غصہ نکالا جاتا ہے, تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے.